السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 2 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 30 مئی 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے پیام قربانی، قربانی فضیلت و پیغام، محمد فرید حبیب ندوی۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کے شعائر یعنی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1507، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے رہے، اسی لیے شریعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ سورہ حج آیت نمبر 34۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہرگز اللہ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ ان دونوں آیات سے قربانی کے 2 مقصد سمجھ میں آئے، اور یہی دونوں چیزیں قربانی کی روح ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی، کہ قربانی کی وجہ سے کثرت سے اللہ کا نام لیا جائے گا۔ نمبر 2، تقوی، کہ انسان میں اللہ کا پاس و لحاظ آ جائے، اللہ کے احکام کو ہر صورت میں ماننے کی صفت پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1498۔ قربانی کا پیغام۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو ہر چیز کو اس کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اگر اس کی خاص مدد چاہتے ہو تو اطاعت کے راستے پر چلو، اور اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی اور اپنے جذبات قربان کر دو۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے انجام دیا جائے۔ اس کے لیے دل کا خلوص اور اللہ کی محبت ضروری ہے۔ قربانی کے ذریعے صرف جانور ذبح کرانا مقصود نہیں، بلکہ یہ علامت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اللہ کے لیے اپنی عزت، عہدہ، مال و دولت، اولاد اور اپنی جان اور اپنی خوشی و جذبات سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اصل میں تو اپنی سب سے محبوب چیز کی قربانی مقصود ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم سے جانور کی قربانی کو بھی قبول کر لے رہا ہے اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے مثل قرار دے رہا ہے۔ اس لیے انسان کو پوری خوشی اور شوق سے یہ سوچتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ بد دلی اور بجھے بجھے دل سے قربانی کرنا اور اس کے لیے پیسوں کے خرچ ہونے سے تکلیف محسوس کرنا بہت بری بات ہے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، خود غرضی یا ایثار، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ دنیا میں ہر بگاڑ، ہر بد اعتمادی، ہر ٹوٹتے رشتے اور ہر ظلم و ستم کی جڑ اگر تلاش کی جائے تو ایک لفظ بہت نمایاں اور واضح نظر آئے گا، اور وہ ہے خود غرضی۔ انسان جب صرف اپنی ذات کے گرد گھومنے لگے اور اس کی سوچ کا محور صرف میں اور میرا بن جائے تو دوسروں کی خوشیاں، ضرورتیں، حقوق اور احساسات اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی خود غرضی فرد کو معاشرے سے کاٹ دیتی ہے، رشتوں کو بے جان کر دیتی ہے اور اخلاقی زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ خود غرضی ہے کیا؟ خود غرضی ایسے رویے کا نام ہے جس میں انسان صرف اپنے فائدے، خواہشات اور جذبات کو اہم سمجھتا ہے، دوسروں کی ضرورت، دکھ اور حق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نقصان دوسروں کا ہو، فائدہ صرف اپنا ہو، یہی اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہی ہے کہ نیکی بھی صرف اپنے لیے کی جائے اور امت اور معاشرے کی اصلاح کرنے اور اس کو نیکی کی دعوت دینے سے غفلت برتی جائے۔ اگر ہمیں دوسروں کی خوشی سے جلن ہوتی ہے، ہم اگر صرف اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے تعلقات رکھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کو استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو رائے یا مشورہ صرف اس وقت دیتے ہیں جب ہمارا مفاد ان سے وابستہ ہو، اگر ہم دوسروں کے غم اور مسائل کو غیر ضروری سمجھتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خود غرضی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ خود غرضی کا یہ رویہ آہستہ آہستہ فرد سے لے کر خاندان، معاشرے اور پوری امت کی اخلاقی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، باہمی نفرت بڑھ جاتی ہے اور اعتماد کا خون ہو جاتا ہے۔ خود غرضی کی اصل
اصل جڑ نفس پرستی ہے. جب انسان اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ دلوں کو امراض باطنی سے پاک کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی اور بے لوثی کی دعا مانگی جائے، سماجی خدمت کی جائے، کیونکہ دوسروں کے کام آنا خود غرضی کا بہترین علاج ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جہاں ہر قدم پر قربانی اور بے غرضی کی مثال موجود ہے. خود غرضی کی ضد ایثار ہے. ایثار کا مطلب ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنی ضرورت و خواہش دبا کر دوسرے کی ضرورت و خواہش پوری کر دینا. قرآن مجید ہمیں ایثار سکھاتا ہے، خود غرضی نہیں. صحابہ اکرام کی ایثار والی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگ دستی کی حالت سے گزر رہے ہوں. سورۃ الحشر آیت نمبر 9. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 45. آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ ایمان کا کمال ایثار اور دوسروں کا خیال رکھنے میں ہے، نہ کہ خود پسندی اور خود غرضی میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایثار، قربانی، ہمدردی، خلوص اور حسن سلوک کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ یہی چیز اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے. آخری مضمون ہے مسائل. قربانی کے چند ضروری و اہم مسائل. پیشکش محمد فرید حبیب ندوی. مسئلہ: قربانی کے دنوں میں قربانی کے بدلے اس کی رقم صدقہ کرنا جائز نہیں، قربانی کرنا ہی ضروری ہے. مسئلہ: بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے. یہ ٹھیک نہیں. احناف کے مطابق گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. مسئلہ: کچھ لوگ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں جبکہ اس پر واجب نہیں ہوتی اور دوسرے پر واجب ہوتی ہے. اس لیے پہلے اس کی طرف سے کرنی ضروری ہے جس پر واجب ہے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو کسی اور کی طرف سے کریں. مسئلہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب تو ہوتا ہے مگر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اس کے پاس صرف سونا چاندی ہوتی ہے یا صرف تجارتی سامان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ قرض لے کر کرے. مسئلہ: اپنے کسی وفات پا چکے عزیز کی طرف سے اسے ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کرنا بالکل درست ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے ثواب ملے گا. مسئلہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت کی بات ہے، اس لیے جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے انہیں آپ علیہ السلام کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا جانور کر لیں یا بڑے میں حصہ ڈال دیں. مسئلہ: بڑے جانور میں پورے 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، 7 سے کم بھی کر سکتے ہیں. 7 کی تعداد حد ہے، یعنی ایک جانور میں 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. کم کی کوئی حد نہیں ہے، ایک شخص اکیلا بھی بڑے جانور کی قربانی کر سکتا ہے. مسئلہ: قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. مسئلہ: جانور کو ذبح کرتے وقت جتنے لوگ چھری چلا رہے ہوں سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں، جو جانور کو پکڑے ہوئے ہوں اور چھری چلانے میں شریک نہ ہوں ان پر ضروری نہیں، مگر بہتر ان کے لیے بھی ہے. مسئلہ: قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. مسئلہ: قربانی کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کو بھی دے دیا جائے. مسئلہ: قربانی کے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں. مسئلہ: قربانی کے گوشت سے ولیمے یا اس طرح کی کوئی بھی دعوت کی جا سکتی ہے. مسئلہ: قربانی کے لیے خریدے گئے جانور کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، دودھ یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.